کے بعد میرے اہلی واجب احترام بزرگوں نوجوانوں، آپ کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی دارہ بیشر کتاب میں سے چند ایک جملے طیبہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج کی بزم صحیح مثال ثواب کے حوالے سے منظر پذیر ہے، تو ہم سبھی مل کر جو ایک مثال ثواب کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، تو دعا کروں کہ رب العزت اس بچی اور امہ کو شافع مشفع بنائے قیامت والے دن کے لیے، والدین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے، دیگر لائقینوں میں صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، کیونکہ یہ سلسلہ ایک ترجیح کا ہے اور یہ تربیت اولاد جو ہوتی ہے یہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے ذرا بھی کہ تربیت ہوتی کیا ہے۔ ہم فقط تعلیم پہ زور دے رہے ہیں کہ یا تعلیم ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے، اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، یعنی جتنا بھی کوشش کر رہے ہیں، جتنی بھی ٹرائی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں کہ تعلیم ہو، لیکن ہماری تربیت پہ بالکل توجہ نہیں ہے۔ تو تعلیم جو بغیر تربیت کی ہوتی ہے وہ بیکار ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر مسجد نبی شریف کے ممبر پہ بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تعلیم کے ساتھ صحابہ کو نہ سکھاتے، دسترخوان پہ بیٹھ کر آقا کریم نہ سکھاتے کہ میرے غلاموں کھانا اس طریقے سے کھانا ہے، بلکہ ایک صحابی رسول سامنے بیٹھا، بعض روایت میں چھوٹا بچہ تھا اور صحابی رسول کے ساتھ تھا، فرمایا وہ کھانا کھا رہا تھا، تو فرمایا کہ کھانا جب کھا رہا تھا جیسے بچے عموماً ہوتے ہیں، کبھی روٹی جو ہوتی ہے وہ کہیں سے توڑ لیتے ہیں، کبھی کہیں سے توڑ لیتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تربیت فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس نے فرمایا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھایا جاتا ہے، اور فرمایا جو لقمہ آپ کے سامنے ہو وہیں سے توڑ کر کھایا جاتا ہے۔ تربیت بھی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی۔ تو چیز یہی ہے، تعلیم اور تربیت کٹے لازم ملزوم ہے۔ اگر فقط تعلیم کیا جائے، تربیت نہ ہو تو تعلیم بیکار ہے۔ اس لیے تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے اسوہ حسنہ فرمایا اللہ کا رسول ہے، اور ہمارے لیے جو ہمارا رول ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا رسالہ کا ہمارا رول نہیں ہے، اگر ہے کیونکہ رب ذوالجلال نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا تمہارے لیے زندگی کا اور میں کا ضابطۂ حیات وہ فرمایا نبی کی سیرت ہے۔ بس یہیں پہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ سیرت نبی ہے۔ تو لیکن یہ تربیت جب اولاد ہوتی ہے، اولاد کو تربیت دینے کے لیے اس سے پہلے جو اولاد کا سبب بنتا ہے، وہ جو پہلا رکھا جاتا ہے، پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے، وہ ہوتا ہے عقد نکاح، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تربیت فرمائی ہے، تعلیم بھی دی، تربیت بھی دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ترک المرأۃ لأربع، فرمایا لوگ چار چیزیں دیکھ کر عورت سے نکاح کرتے ہیں۔ فرمایا لمالہا، سب سے دیکھتے ہیں کہ مال کیا ہے، اس کا جائیداد کیا ہے، اس کے گھریلو کس طرح حالات ہے، اچھا کھاتے پیتے ہیں یا نہیں، لمالہا فرمایا مال دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد وَلِحَسَبِہَا، فرمایا اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، نسب کس طرح کا ہے، اچھی خاندان سے تعلق، اچھی فیملی سے تعلق رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ فرمایا نمبر 3، فرمایا کہ والدینہا، فرمایا دین کو بھی دیکھا جاتا ہے، وَلِجَمَالِهَا، اور خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے۔ فرمایا لوگ ان چار چیزوں کو دیکھ کر نمبر 1 مال جائیداد دیکھی جاتی ہے، نمبر 2 فرمایا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، نمبر 3 فرمایا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، نمبر 4 فرمایا دین دیکھا جاتا ہے۔ تو دیکھ کر لوگ اپنے نکاح فرمایا اولاد کی پہلی سیڑھی رکھتے ہیں، جسے اپنے نکاح کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر کیا کرنا ہے، اگر اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا جو پہلی سیڑھی رکھ رہے ہیں، آپ پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں،
مال کو سامنے نہ رکھنا، حسب و نسب کو سامنے نہ رکھنا، حسن و جمال کو سامنے نہ رکھنا، اور میں فرض قرآن کے ذات دین کو سامنے رکھ کر گھر دیکھ دین سے تعلق ہے بھی یا نہیں، کیا دیکھ فجر کی نماز اور کے پڑھتی ہے فیملی یا نہیں، دیکھ اس کی فیملی قرآن کی تلاوت کرتی بھی ہے یا نہیں، کیا ڈائجسٹ نالج ہی ریڈ کرتی ہے یا اسی کو پڑھتی رہتی ہے، اور میں نہیں یہ دیکھ قرآن پڑھتی ہے یا نہیں، یہ دیکھ نماز ادا کرتی ہے یا نہیں، یہ دیکھ دین کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، بس فقط بذات دین، اگر دین کے ساتھ تعلق ہے تو میں بس طرف کسی کامیاب ہوگا۔ تو تاریخ جدا کا اگر مال کو دیکھو گے، اگر حسن و جمال کو دیکھو گے، اگر حسب و نسب کو دیکھو گے، تو میں تاریخ جدا کا تیرے ہاتھ میں مٹی ہوگی، یہ حدیث کے الفاظ ہے یاد کا، فرمایا تیرے ہاتھ میں تاریخ یہ تربت تو ہے مٹی مانا مراد ہوتا ہے، تاریخ جدا کا فرمایا تیرے ہاتھ میں مٹی ہوگی، مطلب کیا ہے؟ علماء محدثین نے لکھا ہے، فرمایا اگر دیندار دیکھ کر پہلی اینٹ رکھے گا اپنی اولاد کی تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، اگر فرمایا دین کو نہیں رکھا سامنے، مال کو رکھا، حسب و نسب کو دیکھا، خوبصورتی کو دیکھا، تو فرمایا طالبات یاد رکھا تو دین کے اندر فرمایا دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور یہی ہمارے معاشرے کا حال ہے، چند دن گزرتے ہیں ان طریقہ کے ٹوٹ کو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کیوں؟ ہم یہی دیکھتے کہ مال کتنا ہے، حسن کتنا ہے، قوم برادری تعلق کیا ہے، جب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں ہماری نظروں میں جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر یہی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، تھوڑا دور پیچھے چلیں آپ، اگر کسی باپ کے 5 بیٹے ہوتے تھے، ان 5 بیٹوں کے اندر اتفاق کتنا تھا؟ 1 چولہا جلتا تھا۔ آج ایک باپ کے 5 بیٹے، اسی گھر میں 5 چولہے جلیں، بلکہ گھر بھی 5 آ گئے۔ اب وہ یہی نوست ہے تاریخ جدا کا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے کئی صدیاں پہلے بشارت دینی تھی، فرمایا کہ تاریخ جدا کا اگر دین کو نہ دیکھو گے، فرمایا پہلی تربیت اولاد کی پہلی اینٹ، فرمایا کہ دین والی نہ رکھو گے تو فرمایا پھر کیا ہے؟ طلاق کی نوبت آئی، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، چولہے الگ ہوں گے، نچاکیاں الگ ہو جائیں گی، اتفاق ختم ہو جائے گا۔ آج اسی چیز کی نوبت آ چکی ہے۔ پھر یہی ہم اس اپنے نکاح کو دیکھ لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف یہی کرتے ہیں نا، نکاح سنتی، یا نکاح سنت ہے؟ کبھی سوچا اس سنت میں ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نکاح میں سنتی، نکاح میری سنت ہے، جو نبی کی سنت ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے، اس پہ عمل کیا جائے تو وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ ذرا اتنا سوچو، اگر عبادت ہو، اس عبادت کے اندر گانے باجے کہاں سے آ گئے؟ اس عبادت کے اندر ڈھول ڈھمکی کہاں سے آ گئی؟ جب ہماری عید جو ہے پہلی، اب وہ گانے باجے میں اگے گی اور گانے باجے کی بنا پہ رکھی جائے گی تو پھر یہ لڑائی جھگڑے عام ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آج سے قبل چند صدیاں پہلے مسجد نبی شریف منبر رسول پہ بیٹھ کر اپنے غلاموں کو فرمایا الغنا یومت النفاق، فرمایا کما یومت المال بکرا، لوگوں یہ گانے باجے ڈھول ڈھمکے فرمایا یہ ایسے دلوں میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں۔ کما یومت المال بکرا، فرمایا جیسے پانی کھیتی کو اگا دیتی ہے، فرمایا یہ باجے گانے ڈھول ڈھمکے، فرمایا یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، فحشی جتنی چیزیں ہیں، فرمایا یہ دل میں نفاق پیدا کرتی ہیں۔ تو جس عید کے اندر نفاق پیدا ہو جائے وہ منزل کہاں تک پہنچے گی؟ جس کی عید بھی ٹیڑھی ہو جائے تو وہ منزل کامیاب کب ہوئے گی؟ اس لیے ہماری جو پہلی عید رکھی جاتی ہے اس کے اندر فحشی عام ہوگی۔ آج نوبت جو لڑائی جھگڑے کا وہ یہی ہے، اب تربیت نہیں ہے، وہ یہی ہے جو فرمایا الغنا یومت النفاق کما یومت المال بکر، فرمایا یہ غنا جو ہوتا ہے، گانے باجے میوزک یہ ڈھول ڈھمکی جتنی چیزیں ہیں، فرمایا یہ دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے
اب بنیاد ہماری نفاق سے ہو رہی ہے، ایک صرف رٹا لگایا ہوا النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، حضور نے فرما دیا نکاح میری سنت ہے، تو بھائی سنت ہے تو سنت پھر عبادت ہوتی ہے، عبادت میں میوزک نہیں ہوتا، عبادت میں گانے باجے نہیں ہوتے، عبادت میں ڈھول ڈھمکی نہیں ہوتی، اس لیے تو کہا گیا، فرمایا عقدۃ النکاح للحربین لمالها ولحسبها ولجمالها، فرمایا یہ مال یہ دولت دے کے نہ کرنا، کیوں آج یہ ٹرینڈ چل چکا ہے یار، یہ گھر فیملی یہ دین سے تعلق رکھتی ہے، ساڈے منڈے دی تو شادی ٹور والی ہومنی نہیں کھائی، انہاں کیڑا سانو میوزک چلاون دینا، انہاں سانو کیڑا گانے باجے چلاون دینا، انہاں سانو ایک ہی کرن دینا، یہ ساری رسومات کتھے کرن دینی نا، اے تو دیندار کرے دیا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا فَاظْفَرَتْ بِذَاتِ الدِّینِ، اگر دین کو سامنے رکھ کر فرمایا اپنے نکاح کرو گے دنیا کے اندر بھی کامیاب آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور پھر یہی نہیں گنا گانے باجے، اب یہی ہوتا ہے نا یار خیر خوشی کا دے ہے، منڈے دی شادی ساڑھے چھوڑا دی چنکی ہونی چاہیے، گانے باجے بھی ہوئے یہ بھی ہوئے ڈھول ڈھمکی بھی چل لے، تو سن لو مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ تربیت کیسے دی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، لوگوں دو ایسی آوازیں ہیں جو دنیا اور آخرت کے اندر لعنتی والی ہیں، جس پہ اللہ اور اس کا رسول لعنت بھیجتا ہے، بلکہ دیگر حدیثوں کا مفہوم آتا ہے، فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے اندر زمین و آسمان کی ہر ایک چیز فرمایا کہ اس پہ لعنت بھیجتی ہے، کون سی ہیں؟ فرمایا مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت ڈھول ڈھمکے بجائے گانے باجے، خوشی کے وقت نعمت، نعمت کے وقت گانے باجے کیے جائیں، اور فرمایا فرنت عند مصیبت، اور دوسری آواز فرمایا کہ لعنت والی کون سی ہے؟ فرمایا مصیبت کے وقت فرمایا کہ دھڑ دھڑ رویا جائے، واویلا کیا جائے، دوسرے الفاظ بھی ملتے ہیں صوت ویل عند مصیبت، کہ مصیبت کے فرمایا کہ واویلا کیا جائے، تو یہ بھی آواز فرمایا لعنت والی ہے، تو پتہ ہی چلیا مزمار عند نعمت، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے بچے کی جو محنت اچھی ہونی چاہیے، ہمارے بچے کے جو ہے نا یہ شادی بیاہ معاملہ جتنا بھی ہے اچھا ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حاجی صاحب ہے، مار صاحب ہے، خان صاحب ہے، اس کے بیٹے کی شادی بڑی پاپا ہوئی ہے، لیکن نہیں اس شادی پہ اللہ اور اس کا رسول لعنت بھیج رہا ہے، جب تک پہ لعنت برس رہی ہے آگے کیا بنے گا؟ یہ تو ہزاریں حدیثیں گانے باجے ایسی ملتی ہیں، لیکن ہم پہلی عید پہ تھوڑا سا توجہ دیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج تو ہمارا یہی حال ہوگا، حالانکہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، آج جی برتھ ڈے منایا جائے، آج میرج ڈے منایا جائے، آج فلان ڈے منایا جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، لیکن اگر منانا ہے تو دین اسلام کے دائرے میں رہ کر منایا جائے، اور ہمارے جماعت کے فتوے بھی ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ فرمایا کہ مزمار عند نعمت، کہ فرمایا جب نعمت اور خوشی ہو تو گانے باجے کیے جائیں، تو برتھ ڈے پہ کیا کچھ نہیں کیا جاتا، میرج ڈے پہ کیا کچھ نہیں کیا جاتا، یہ ہر ایک اپنے دیوان میں جا کے دیکھ سکتا جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جو کر رہے ہیں اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت برس رہی ہے، یہ ہماری بنیادیں ٹھیک نہیں، ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے، جب بنیادیں ٹھیک ہوں گی پھر تربیت اولاد آئے گی، آگے چلیے یہ جتنے بھی معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں، پھر جب اولاد پیدا ہوئی ہے تو فرمایا جب بولنے لگی، میں شارٹ کاٹتا ہوں، جب بولنے لگی، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج ہمارا کیا ہے جب بچہ بولنے لگتا ہے، ہماری تربیت بھی ایسی ہے، اس کو گالی گلوچ سکھا دیتے ہیں، اس کے منہ پہ گالی کی سے سیکھ نہیں نا بچوں سے، تو منہ سے گالی بولتا ہے نا تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اچھی گالی نکال رہا ہے، ہم داد دیتے ہیں بچے کو کہ مجھے دوسری دفعہ پھر گالی نکالے، ماں قریب آ جاتی ہے، باپ قریب آ جاتا ہے، چاچے وغیرہ قریب آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کہا ہے دوبارے، بڑا پیارا سا جملہ لگتا ہے، اگر یارو اتنا سوچو
جس کی ابتدا آپ گالی گلوچ سے کروا رہے ہیں اور آپ کے دل کو تسکین مل رہی ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو گالی دیتا ہے، پھر تسکین کیوں نہیں ہوتی؟ سکھایا کس نے؟ تربیت کس نے دی؟ پہلی 10 گالی تھے، مکتب پہلا تھا، وہی ماں کی گود باپ کی گود تھی، یہی تھا گھر تھا۔ جب گالی سکھائی، گالی بول رہا تھا تو اپنی زبان سے نکال رہے تھے الفاظ، دل کا تسکین ملی تھی، راحت ملا تھا، دل خوش ہوا تھا کہ یار میرا بچہ تو اپنی زبان میں بہت اچھا بول لیتا ہے۔ تو جب ادھر تسکین مل رہی ہے، جب وہ بڑا ہو کر تجھے گالی دے، پھر بھی تسکین ہونی چاہیے۔ انصاف تو پھر یہی ہونا چاہیے۔ ہم کیا ہے؟ آئیے کریم شاہ بسرا نے کیا تربیت دی؟ فرمایا جب وہ توتلی زبان بولنے لگے، فرمایا افتتحوا بکلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا جب پہلا لفظ منہ سے نکالنے لگے، توتلی زبان بول رہے ہو، فرمایا اگر پہچان کروانی تو اللہ اس کے رسول کی کروا دو۔ سبحان اللہ۔ افتتحوا بکلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا پہلے کلمے کے آغاز کروا تو لا الہ الا اللہ سے کروا دے، یہ نہیں ہے کہ اے بی سی کروا دے، یہ نہیں ہے کہ ماڈل ایجوکیشن کروا دے، بلکہ ایجوکیشن کروانی تو مدینے والی کروا دے۔ افتتحوا بکلمۃ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فرمایا جب یہ ہو جائے پھر اگلی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ فرمایا کہ کیسے تربیت کرنی ہے؟ فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی اساس خصال، فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم علی اساس خصال، 3 چیزیں سکھاؤ: حب نبیکم، حب اہل بیت، تلاوت القرآن۔ یہ 3 چیزیں فرمایا۔ نمبر اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، نمبر 2 فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، نمبر 3 فرمایا قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا پیچھے لیے قرآن مجید کی طرف جائیے۔ حکیم لقمان ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، نبی نہیں ہے، اصحاب مذہب اور راج مذہب کی کہ نبی نہیں ہے، اور حکیم لقمان ہوتی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، لیکن رب کو انداز ایسا پسند آیا، رب نے قیامت تک کے لیے قرآن بنا ہے تو گھر میں بیٹھ کر بچے کو سمجھا رہا، بچے کو تربیت دے رہا ہے۔ اس نے تربیت پہلے کیا دی ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میں بیٹے شرک نہ کرنا۔ تو پتہ ہی چلتا ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا جائے۔ فرمایا اگر اپنے بیٹے کی تربیت کرنی ہے، سب سے پہلے اسے عقائد سکھاؤ، عقائد مضبوط ہوں، پھر اعمال کی طرف جانا ہے۔ اس لیے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، کیونکہ انسان کا دار و مدار نبی کی محبت پر ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا محبوب فرما دیو، فرمایا اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، رب سے محبت کرنا چاہتے ہو، فرمایا رب کی محبت سے پہلے نبی کی محبت دل میں لے لو، تو نبی کی محبت پہلے۔ فرمایا یہ محبت ہوگی تو رب کی محبت ہوگی، یہ پہچان ہوگی تو رب کی پہچان ہوگی۔ اس لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رآنی فقد رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھے اس نے رب کو دیکھ لیا۔ پہلے نبی کی پہچان، حب نبیکم، فرمایا کہ اپنے نبی کی محبت سکھا، گھر بٹھا، چولہے پہ بٹھا، اپنی گود میں بٹھا، پیار دے، لوری دے اور سمجھا ہمارا نبی وہ تھا جو زمین پہ بیٹھ کر اگر انگلی سے اشارہ کرتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو کر قدموں میں آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نبی کی محبت سکھا کہ ہاتھ میں کنکریاں ہوں کافر کے، نبی کہے کہ میں بتاؤں یا یہ بتائے، میں کنکریاں بول جائیں، جس کے کہنے پہ اور جس کی گواہی دے دے وہ ہمارا نبی ہے۔ یہ نبی کی محبت سکھا، حب نبیکم، فرمایا نبی کی محبت سکھا۔ نمبر 2 فرمایا حب اہل بیت کی، اہل بیت کی محبت سکھا، یہ بھی لازم مجموع ہے۔ فرمایا اہل بیت کی محبت سکھا، لیکن یہ یاد رکھیں یہ نہ ہو کہ اہل بیت کی محبت سکھاتے سکھاتے صحابہ کا بغض اس کے دل میں ڈال دیں، صحابہ کے نفاق ڈال دیں۔ ایسی محبت نہیں ہے، ایسی محبت سکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے فرمایا تھا، فرمایا میرا حسین ایسا شہزادہ ہے، میرا حسن ایسا شہزادہ ہے، تو جو دو عظیم گروہ
ایسی محبت سکھا. یہ محبت نہیں سکھانی کہ اہل بیت اور فرمایا کہ صحابہ کے درمیان تھے، بغض تھے، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے. اور اس پہ ایک دلیل دیتا ہوں. جب یہی لڑائی اور جھگڑا چل رہا تھا، مولا علی کی طرف روم کے بادشاہ کا خط آیا، لڑائی جھگڑے کی طرف سے آیا، میرے سے جنگ کر، جہاد کر، لڑائی کر میرے ساتھ. اس وقت مولا علی نے جواب نہ دیا. جواب دیا امیر المومن امیر معاویہ کاتب وہی خال المسلمین نے دیا. حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا روم کا بادشاہ ہیں. فرمایا یہ نہ سمجھنا فرمایا علی اور امیر معاویہ کے درمیان لڑائی جھگڑا چل رہا ہے. فرمایا اس بات کو نہ سمجھنا. اگر فرمایا جہاد کا ڈاڈا شوق ہوئے نا تو فرمایا علی پہلے نام سی، امیر معاویہ پہلے نام سی. یہ تھی ان کی لڑائی جھگڑا. ایسے بیان کر حب اہل بیت ہی، فرمایا اہل بیت کی محبت سکھا. پھر ایسی سکھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر غلاموں کو سکھائی ہے. فرمایا میرے اہل بیت سے ایسی محبت کرو. نمبر 3 فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت سکھا، قرآن سے محبت سکھا، قرآن سے ایسی چیزیں سکھا جیڑی آیات طیبہ قرآن سے اہل بیت کی بھی خوشبو ہے، صحابہ کی بھی خوشبو ہے، اور نبی کی محبت کی بھی خوشبو ہے. جدل میں کثیرہ بیات بھی کثیرہ، یہی قرآن ہے. رب کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے، میں یہی قرآن ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو راہ ہدایت بھی کرتا ہے. لوگ پڑھ رہے لیکن قرآن کی محبت وہ سکھا جو مسجد نبی شریف میں ممبر رسول پر بیٹھ کر تیرے اور میرے لجپال آقا کریم نے سمجھا. اور یہ بھی سمجھا من زار قرآن فقد زارنی، جس نے قرآن کی زیارت کی گویا سے محمد مصطفیٰ کی زیارت. یہ چیزیں سکھا اور یہ بچوں کو سکھا. یہ تربیت ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں بچوں کی تعلیم اور بچوں کی اچھائی دینی وہ تعلیم میں ہے اگرچہ. اور دوسرا یہ ہے کہ بچوں کی جو ہے وہ تویز میں نہیں ہوتی، فرمایا کہ تربیت میں چیزیں ہوتی. ہمارا کیا یہی بچوں کو سکھا دیتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے گلے میں 8 تمیز لٹکا دیتے. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، اور یہ دلائل بھی موجود ہیں کہ تویزات جائز ہیں، لیکن اتنا بھی نہ کرنا. اب پیدا بھی نہیں ہوا، حضور کی تربیت تو پڑھنا. حضور نے خود نہیں فرمایا کہ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا یہ روتے ہیں. تجھے تو آج پتہ چلا جب گھر میں پیدا ہوا نہیں رو رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دی تھی. فرمایا جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے روتا ہے، میں کیوں روتا ہے غلاموں کو بتایا. فرمایا اس لیے روتا ہے جو بچہ دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں جنات کے لشکر گزر رہے ہوتے ہیں، وہ قتل و غارت کرتے ہیں. تو جب بچہ ان کو دیکھتا ہے نا خون ریزی ہو رہی ہوتی ہے، بچہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، رونے لگ جاتا ہے. فرمایا جب شام کا وقت ہو جائے فرمایا اپنے بچے کو کسی بند کمرے میں رکھ دیں، کیونکہ خصوصاً شام کے وقت فرمایا جنات کے لشکر کا لشکر گزر. اور اگلا فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ روتا ہے نا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جنات جو ہوتا ہے نا شیطان، یہ بچے کے قریب آتا ہے، اسے ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، خوف زدہ کرتا ہے، کھچنی کرتا ہے. کتاڑیاں جس طرح آنی ہے، کتاڑیاں کا ڈھنڈا ہے. فرمایا جب کریندا ہے نا تو بچہ اس وقت خوف زدہ ہو جاتا ہے. جب بچہ خوف زدہ ہوتا ہے نہ رونے لگتا ہے. تو پھر آپ کریم اس کا علاج بھی دسے. حضور علیہ السلام کی ذات خود نے فرمایا وہ جب بچہ رو رہا ہو تو میں تو وہ ذہن کہا جائے شیطان قریب بھی نہیں آئے گا. سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہے، انداز حیدر بتایا ہے، لیکن یہ بھی ہمارا تربیت کا بالکل غلط ہے. ہر معاملے کے اندر ہم دم اور ہر معاملے کے اندر کبھی ذات والا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ بچہ جی سکول نہیں جاتا دم کر دے. بچہ یہ کبھی سوچتا تربیت کیسی دی، کیا سکھایا بچے کو؟ سارا دن یہ غیبت حسد سکھایا، جھوٹ سکھایا، گھر میں بیٹھ کر سکھایا. کس نے سکھایا؟ بچہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ہم کیا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر 2 بھائی بیٹھے ہوں،
ٹھیک ہے، میاں بیوی بیٹھی ہو، جو بھی گھر کی فیملی بیٹھی ہو، ہم کسی کا غیبت کر رہے ہوتے، کسی کی چغلی کر رہے ہوتے، جھوٹ بول رہے ہوتے، بچہ تو وہ سن رہا ہے، بچے کی دستہ ہے. اچھا ہم یہ نہیں کہتے کہ یار اچھا سکول ہو، بچے کو وہاں داخل کروائیں، یا اس سکول میں اس کی تربیت نہیں ہو، یہ کنٹرول بھی نہیں کرتے، یہ شرارتیں بچے کرتا ہے. ہمارا بچہ تو شرارتیں سیکھ جائے گا. ادھر تو ہم گئے ہیں یار، بچے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، استادوں کی توجہ بھی نہیں ہوتی. بھائی کیوں؟ ہمارے بچے پہ اثر پڑ رہا ہے. عجیب انصافانہ انداز ہے. بھائی ادھر ہم دیکھتے ہیں بچے پہ برے اثرات نہ پڑے، جو گھر کے اندر گالی گلوچ سکھا رہے ہیں، گھر کے اندر غیبت ان کے سامنے کر رہے ہیں، حسد سامنے کر رہے ہیں. پھر اس سے بڑا جھوٹ کیا بولتے ہیں؟ تو دروازے پہ آتا ہے کسی کے قرض دینا ہو تو بچے کو بھیجتے، خود نہیں جاتے. پانچ پتہ کہہ رہا ہے میرا پتر کون ہے، انہوں نے آپ کو گالی کو نہیں بتا. ایک کیا سکھایا؟ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ جھوٹ تو ہم گھر سے سکھا رہے ہیں نا. جب بڑا ہو جاتا تو پھر وہ یہی کرتا ہے. کیوں سکھایا یہ ہے؟ اس لیے تو علماء نے کہا، فرمایا اس نے یہ چیز سیکھی ہے، آج وہ تیری نہیں مان رہا. جب تجھے رب نے کہا تھا یہ چھوٹا اسے تربیت ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، جب رب کہہ رہا تھا فرمایا یہ چھوٹا ہے اسے جہنم کی آگ سے بچا لے. اس وقت رب کی مانی ہم، اس وقت ہم نے نبی کی مانی، جو نبی نے فرمایا اس کیا کیا چیز سکھانی مانی نہیں تھی. جب وہ ہماری نہیں مان رہے تو پھر گلا کس چیز کا ہے؟ اس کا تو حق بنتا ہے. جب ہم نے رب کی نہیں مانی تھی تو اس نے بھی ہماری نہیں مانی. تو یہ چیزیں لازمی ہیں. سورۃ نور ہے، اللہ بعد اللہ شریف نے تربیت کا انداز بتایا ہے. فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. فرمایا محبوب مومن مردوں کو فرما دو، جتنے بھی مومن ہیں، یغضوا ابصارهم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ اس کے لیے پاکیزگی ہے. یہ تھا مرد کے نام. آگے عورتوں کے لیے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ. فرمایا جب گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، گھر بٹھا کر اسے تربیت، کیا تربیت دینی ہے؟ رب نے سورۃ نور کے اندر فرمایا. پھر سورۃ نور ایسی ہے جو ممبر رسول پر بیٹھ کر تمہارے میرے رجبال آ کر نے فرمایا لوگوں اپنی بچی کو سورۃ نور کی تعلیم دو. یہ سورۃ نور ایسی ہے، وہ کیا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. فرمایا گھر بیٹھ کر یہ اپنی بچی کو سکھا کہ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر چلے. جب باہر جانا ہے، جدھر بھی جانا ہے، فرمایا اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، فرمایا اپنی کیا ہے پردے کا حفاظت کر ہر لحاظ سے. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، یہ اور باپ کے لیے لازم ہے فرمایا کہ اپنی بچی کی تربیت کرے. وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو رب نے زینت دی ہے وہ تو کرے. اگر ہم نے فرمایا فَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، یہ باپ پر لازم ہے کہ بیٹی کو سمجھائے کہ فَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اپنا دوپٹہ ڈال کر رکھے عَلَىٰ جُوبِهِنَّ، سینے پر. یہ رب کہہ رہا ہے. رب نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، مخاطب کیا، فرمایا مومن عورتوں کو فرما دو. تو محبوب علیہ السلام نے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر فرمایا اپنی بیٹیوں کو سمجھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں اٹھا کر دیکھے، حضور نے خود بیٹی فاطمہ کو یہ چیز سکھائی ہے. اب بتائیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ، آج تو دوپٹے بھی ہمارے گلوں میں آ گئے. رب تو پہلے کی خبریں دے رہا. یہ حالات آج چل رہے ہیں بے حیائی والے، لیکن رب پہلے کی خبریں دے رہا. رب پہلے جانتا تھا کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ، فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ سینے ننگے ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گھر یہ ہے نا، پیر میں تو نہیں. اصل ہمارا مزاج یہ بن گیا
دوسرے پہ انگلی اٹھانے کا بس. کاش کبھی نا ہم اپنی ذات پہ انگلی اٹھاتے. یہ ہماری تربیت میں ہونا چاہیے. آج سے تہ دل سے یہ عہد کر لیں میں نے جو انگلی دوسروں پہ اٹھانی ہے وہ اپنی خود ذات پہ اٹھانی ہے وہ اٹھا کے دیں. اپنی تربیت ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا میں کس پانی میں ہوں. جی ہمارے گھر کے اندر جتنے فحاشی کے معاملات ہو رہے ہیں ہم دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس کے گھر کے اندر بڑی بے حیائی ہے, اس کے گھر میں اتنا چیز ہو رہا ہے, تو ہمارے گھر میں جو ہو رہا ہے وہ تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا بھی ہمارے سامنے ہوتا. ہم خود بیٹھ کے بٹھا کر نہیں لے جاتے بازاروں میں, منع نہیں ہے جائیں, لیکن کوئی لیمٹ بھی ہے, حد بھی بتائی گئی ہے کہ والدہ بھی خومر ڈالا جیو بھی ہونا پردے کا بھی اہتمام کیا جائے, اس لحاظ سے جائیں. یہ تربیت ہے. آج بتائیں کسی باپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کو ایسی تربیت کی ہے کیا؟ نبی علیہ السلام کی ذات سے ہماری ذات بڑھ کر ہے؟ انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا, اپنے غلاموں کو سمجھایا, پھر غلاموں نے آگے جو اپنی بچیوں کو, بچوں کو, بیویوں کو سمجھایا. ہم نہیں سمجھا سکتے, ہم اپنی ذات پہ انگلی اٹھاتے ہیں. یہی ہوتا ہے بات, چوک چراہوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ہر ایک گھر کی بات کر رہے ہیں جیسے اجنا ای میل لگتا جی انہیں ٹھیکہ چاہ کے بیٹھو بھائی کام بھی جو ہر گھر میں انگلی اٹھاؤں کام بھی جو سڑا ہو رہے سراوا کوئی کام بھی نہیں ہے. یہ اتنا تو سوچیا کہ غیر من جو بڑھنا ہے بھائی میں جیتے چاہ کی پیالی پی رہے ہیں لوگوں نے گھر تک نظر رکھی بیٹھا, میں ہوٹل تے کوئی میرے گھر کے نظر رکھی بیٹھی سی. اور دی مین چیز یہ ہے کہ اپنی ذات تے انگلی اٹھاؤ. جس دن تسی اپنی ذات تے انگلی اٹھانی شروع کر دیتی ہے تسی دنیا کے اندر بھی کامیاب, آخرت اندر بھی کامیاب. فحاشی اور یعنی ختم ہو سکتی ہے, بے حیائی ختم ہو سکتی ہے, گھر کا ماحول ٹھیک ہو سکتا ہے جہاں اپنی ذات تے انگلی اٹھاؤ. اپنی ذات تے بابا کوئی نہیں, اپنی ذات کا سی سارے حدیث آبیس جیسے ہونے میں آب زمزم نہ دھوپ کیسی آئے بیٹھے ہوگی, انداز بھی ایسا, نظریہ بھی ایسا, فکر بھی ایسی, سوچ بھی ایسی. کیوں ایسا ہے تو لوگوں نے عزت سی جڑا ہے ڈاکے مار رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا بھیڑیا بیٹھو ہو گئے تاڑے, ساڑھا نظریہ ہی ہے. ایسا ہم مسلمان کریں گے کوئی باہر تو نہیں آگے کریں گے. یہ اصل ایریا لگتے چوکے کافر رہا دے, یہودی چوکے رہا دے, نصرانی چوکے رہا دے, عیسائی چوکے رہا دے. جتے کو پوچھو ہر ایک کو پوچھو سارے مسلمان ہیں, کلمہ گو ہے. کام کیڑا کر رہے ہیں؟ کہ کوئی مسلمانی کام نہیں. مسلمانی کے کام میں باویں کافر دی دھی بھی ہو گئے وہ دے سر پہ بھی دوپٹہ دے ہوں. سبحان اللہ. حضور نے منظر پیش کیتا, تربیت دیتی غلاموں نے, فرمایا باویں کافر دی دھی ہوتی ہے, آقا کریم نے سر پہ دوپٹہ دے کے ایک درس دے دیتا, تربیت دیتی میرے غلاموں. بیٹی بیٹی ہوتی باویں جس گھر کی میں پیدا ہوئی ہے, فرمایا جدا اس کی عزت میں ہر پا رہا, فرمایا اس کا چوکیدار بن کے حفاظت کرنے والا ہوگا. لیکن اس گل کو نہیں یہ چیز ذہن رکھ رہے. اگر کوئی باپ پاکستان کرتا ہے, زبان دراز کر رہا ہے, تو سن کے بابا نہ کی تھی وہ تو منہ باندھ کے پکڑا, لیکن اپنے گھر بھی تو توجہ رکھ. اللہ تعالیٰ عمل توفیق عطا فرمائے.